میں جی دبئی سے بات کر رہا ہوں. تو آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ آپ پیچھے سے ہم بستری کریں گے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ یہ بات تھوڑا وضاحت کر لیں مہربانی. واٹسپ. جزاک اللہ خیر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. ہمارے چینل پر فارمیٹ یہ ہے کہ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کی جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ کر لیجئے اور جڑ جائیے ہمارے چینل سے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے. اس سلسلے میں نے علماء کرام اور مفتیان کرام کے فتاوجات مختلف ویب سائٹس پر دیکھے تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں. دارالعلوم دیوبند نے بھی بالکل وہی نقل کیا ہے جو کہ سعودی عرب کے اکثر اہل علم کا موقف ہے. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ منجد کی جو ویب سائٹ ہے، اس پر بھی اسی طریقے کا سوال کیا جا رہا تھا. اسلام سوال و جواب پر کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے، کوئی خاوند اپنی بیوی کی دبر میں جمع کر لیتا ہے یا استعمال کرتا ہے اس کو لذت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے؟ تو شیخ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں فرمان ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو اور اپنے لیے نیک اعمال جس طرح چاہے آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. یہ آیت نمبر 223 ہے البقرہ کی. لفظ حرص یعنی کھیتی یہ فائدہ دیتا ہے، یہ اباحت صرف اگلی شرمگاہ کے لیے ہے، خاص کر جب کہ وہ اولاد پیدا ہونے کی کھیتی اس کو تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اگلی شرمگاہ سے ہی بچے جنم لیتے ہیں اور یہی کھیتی کا سبب بنتی ہے اور یہی اس دنیا میں نیک اور صالح اولاد کے اضافے کا ذریعہ بھی بنتی ہے. تو یہاں مشابہت یہ دی گئی ہے کہ ماں کے رحم میں نطفہ ڈالا جاتا ہے جس سے نسل پیدا ہوتی ہے، جس طرح زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے جس سے کہ نباتات اگتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں میں مادہ ہے، دونوں کے اندر زمین میں بھی بیج ڈالا جاتا ہے تو وہاں سے بھی نباتات اور کھانے پینے کی اشیاء جو ہم کھاتے ہیں وہ اگتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی شرمگاہ کو بھی حرص سے تعبیر کیا ہے. اور قولہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان نہ شئتم یعنی جس طرف سے بھی چاہو، چاہے پچھلی جانب سے یا اگلی جانب سے اسے بٹھا کر یا لٹا کر، لیکن جماع صرف اور صرف اگلی ہی شرمگاہ میں ہوگا، کیونکہ یہی کھیتی ہے یعنی فرج جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے. شاعر کا کہنا ہے رحم تو ہمارے لیے کھیتیاں ہیں، ہم پر تو صرف اس میں بیج بونا ہے اور اللہ کے ذمے اس کو اگانا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا، تم عورتوں کی دبر کو استعمال مت کرو. اس حدیث کو مسند احمد نے نقل کیا ہے اور یہ حدیث حسن کے درجے کی ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کی دبر استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اسے ابن شیبہ نے حدیث نمبر 529 پر اور ترمذی نے حدیث نمبر 1165 پر نقل کیا ہے اور یہ بھی حسن درجے کی روایت ہے. لیکن اگر کسی شخص نے ایسا کر لیا تو اس کی بیوی کو طلاق شمار نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ اکثر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں لطف حاصل کرنے کے لیے جمع کر لیا یا وطی کر لی تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے. یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ شریعت میں اس
کام کی حرمت تو موجود ہے، لیکن اس کام کے کرنے سے بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، اس کی کوئی دلیل شریعت میں موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی یہ عادت بن جائے تو بیوی کے لیے اس سے طلاق حاصل کر سکتی ہے، بیوی چاہے تو اس سے طلاق حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ یہ فسق ہے اور وہ اس فعل کی بنا پر بیوی کو اذیت سے دوچار کر رہا ہے۔ اور اسی طرح شادی کی غرض اور مقصد بھی اس سے حاصل نہیں ہو پاتا، کیونکہ بیوی کو اس خبیث اور گندے کام کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنے خاوند کو نصیحت کرے اور اللہ کا ڈر پیدا کرے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے کی سزا یاد دلائے۔ اگر تو خاوند اس فعل سے توبہ کر لیں تو اس کے ساتھ باقی رہنے میں کوئی ممانعت نہیں اور اس سے تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ خواتین کے لیے خاص طور پر شیخ نے یہ نصیحت کی ہے، اگر کوئی مرد مجبور کرتا ہو اپنی بیویوں کو تو وہ اس سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہیں، اور یہ ایک ویلڈ ریزن ہے طلاق کے مطالبے کا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی دبر میں وطی کرتا ہے یا جماع کرتا ہے اور یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو گئی ہے، تو حرمت کی قرآن اور حدیث میں کہ بیوی اس پر حرام ہو گئی ہے اور بیوی پر شوہر حرام ہو گیا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ یہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس کی حرمت موجود ہے اور اس فعل کو کرنے سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز لائک کیجئے اس ویڈیو کو اگر آپ کو انفارمیشن اس کی پسند آئی ہو، اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اگر آپ چاہتے ہوں کہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔